السلام علیکم اللہ یار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ بس الحمدللہ الحمدللہ، شکریہ کال لینے کے لیے، بہت بہت تھوڑا ٹائم لگ گیا بٹ بیٹر لیٹ دین ایور۔ کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ میں آئرلینڈ ڈبلن سے کال کیا میں نے آپ کو۔ اچھا، آئرلینڈ سے کال فرمایا، اوکے جناب، کیا حکم ہے؟ جی جی سر، دو مختصر سے سوال ہے، اف یو کین پلیز آنسر۔ پہلے تو میرا امام مہدی کی غیبت پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مطلب جب میں کافی شیعہ حضرات سے بات کرتا ہوں تو یہ ایک کامن ایکسپلینیشن ملتا ہے کہ کیونکہ اہل بیت پہ کافی ظلم ہوا تھا تو اس لیے وہ غیبت میں ہے، تو جب اللہ چاہے گا ان کا ظہور ہوگا۔ تو جب اس بات پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ آج اتنا تفریقہ ہے، آج ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہے وہ، لیکن ان کا ظہور نہیں ہو رہا، تو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ غیبت میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا کو بھی بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نا، آپ کمپلیٹ کریں جی کمپلیٹ کرو، سوری نہیں تو جیسے کہ رسول خدا کو کہا گیا تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لو، تو وہ حکم پہ چلے گئے تھے، تو ایسا کوئی حکم امام مہدی کے لیے ظاہر ہوا تھا اللہ کی طرف سے غیبت کے لیے کسی کتاب میں یا کسی قرآن کے حوالے سے، ایسا کچھ ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ امام مہدی علیہ السلام شورا سے بنتا ہے نا، لوگ اس کو امام بنائیں گے، تو آپ ابھی شورا کیوں نہیں بناتے؟ ابھی دنیا میں اتنا ظلم ہے، فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے نا، ایک بنا دیں نا، آپ کے علماء ایک شورا بنا دیں، کسی کو امام مہدی بنا دیں تاکہ دنیا میں وہ آ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، پھر پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نہیں، امام مہدی علیہ السلام غائب نہیں نا، وہ چلو ہم مان لیا بھائی غائب نہیں ہے، وہ آپ کے شورا سے بن جاتا ہے، آپ کی بیعت کریں گے تو وہ امام مہدی۔ آپ ابھی آپ کے علماء اتنے ہیں نا، اور کسی سے بیعت کرو، اس کا نام مہدی رکھ دو، کیونکہ آپ کے وہ تو اللہ، آپ تو کہتے ہیں نا وہ اللہ نے نہیں بنایا، کیوں اللہ امام و امام مہدی نہیں ہے وہ جو غیبت میں، تو وہ کن میں سے؟ مولویوں میں سے، یا کسی کوئی فوجی جنرل ہے کچھ ہے، تو آپ پاکستان کا وہ ہے نا کوئی فوجی کمانڈر کچھ پکڑ کے اس کو ریٹائرڈ جنرل لے کے کوئی مولوی لے کے، میرا بیک گراؤنڈ انڈیا سے، پاکستان سے نہیں، ہاں انڈیا سے کوئی مسلمان جنرل کو لے کے آؤ، کوئی بات نہیں، اس کے یا کسی مولوی کو لے کے آئے، سپاہی صحابہ کا یا جماعت اسلامی کا لے کے، اس کے ساتھ بیعت کر لیں امام مہدی کے عنوان سے، پر وہ اس کا کام ہے نا، جب اللہ کا نوادہ دیا ہے وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ غیبت اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ غیبت چلو مان لیا آپ نے غیبت نہیں ہے، ہم نے مان لیا غیبت نہیں ہے، بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے، تو چلو بسم اللہ مہدی بنا دو، مہدی دنیا میں تو بھی بہت، آپ نے خود کہا دنیا میں فتنہ بہت ہے نا، فتنہ بہت ہے، اس سے بیعت کر دو، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی، صحابہ سب شیعہ بھی وہ جب مسلمان بن جائیں گے۔ نہیں سر، میں ان کی غیبت پہ سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات پہ مطلب آئی اگری ٹو دا پوائنٹ کہ امام مہدی غیبت میں ہے، میں یہ بات سے اگری کرتا ہوں میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی اگر غیبت میں ہے امام، تو ان کا غیبت پہ ہونا کیا اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا کہ آپ غیبت میں رہیں، ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ بالکل، بس میں وہی پوچھ رہا تھا سر۔ دیکھیں یہ احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید ہمارے پاس سینکڑوں کے سینکڑوں حدیث ہیں، یا شاید ہزاروں کی تعداد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، میں کتاب لے کہتا ہوں 12ویں امام کا غیبت ہوگا، امام عصر علیہ السلام کا غیبت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے غیبت کیا۔ یہ کتاب ہے میرے بھائی کمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے کمال الدین و اتمام النعمہ، تعلیف کس کی ہے؟ تعلیف ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ بہت موٹی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے آخری صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 609 بلکہ 610 ہے، 610 یہ آخری صفحہ 610، یعنی موٹی کتاب ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے ما روی ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا ایک سیکشن ہے، من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عصر علیہ السلام صاحب غیبت ہوں گے، ما اخبر به امیر المؤمنین علیہ السلام من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام الثانی عشر، یہ باب سیکشن ان احادیث کا ہے جس میں علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خبر دی، امام ثانی عشر قائم آل محمد علیہ السلام ہے اور وہ صاحب غیبت ہے۔ ما روی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ امام ثانی عشر پر، یہ ما اخبر به الحسن بن علی بن ابی طالب من وقوع الغیبہ بالقائم علیہ السلام، یہ باب یعنی یہ سیکشن، یہ چیپٹر امام حسن علیہ السلام کے وہ احادیث ہیں کہ انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ غیبت واقع ہوگا کس پر؟ امام قائم علیہ السلام، اور وہ کون ہے؟ امام ثانی عشر علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر تمام ائمہ علیہ السلام۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اس باب میں، اور اکثر احادیث لمبے بھی ہیں، لانگ احادیث ہیں، تو
نہیں لمبا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مختصر میں چھوٹی احادیث پڑھوں گا، میں چھوٹی احادیث کو پڑھوں گا. اب میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، واپس آتا ہوں. ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من وقوع الغیبۃ بالقائم علیہ السلام، صفحہ نمبر 204. عن جابر نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی علیہ السلام میرے اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام جیسا ہوگا، کنیتہ کنیتی، کنیہ ان کا بھی میرے کنیہ جیسا ہوگا. اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے خلق میں، اخلاق میں، کیریکٹرسٹکس میں اور فیچرز میں میرے سے شبیہ ہوں گے. اکون به غیبۃ وحیرہ، وہ ایک صاحب غیبت ہوں گے، ان کے ساتھ ایک غیبت ہوگی، وحیرۃ ایک سرگردانی کا پیریڈ، غیبت کا پیریڈ اور تحیر کا ایک پیریڈ. تذل فیہا الامم، اس میں اقوام گمراہ ہو جائیں گے اس زمانے میں. ثم يقبل كالشهاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی روشن ستارے کی طرح. يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس کے بعد کہ وہ دنیا ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا. پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرك قائم اہل بیتی وهو يأتم به في غیبته قبل قیامه، خوشخبری ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے، بہت ہی بشارت ہے، سب بابرکت ہے وہ شخص. طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جنت کی درختیں ہیں اس شخص کے لیے جو زمانے امام حسر علیہ السلام کو آتا ہے، اس زمانے میں رہتا ہے، وہ یعتم به فی غیبت ہے، اور وہ اس کے غیبت کے زمانے میں اس کے امامت کا قائل ہے. وہ امام غیبت میں ہوں گے اور وہ اس کے غیبت پہ اعتقاد رکھتا ہوگا اس کے غیبت کے زمانے میں. قبل قیامی، وہ غیبت جو ان کے قیام سے پہلے کا، ان کے خروج سے پہلے، ان کے اپرائز سے پہلے کا ہوگا. وَيَتَوَلِّ أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِ أَعْدَاءَهُ، خوش قسمت ہے وہ شخص جو امام غائب علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے اور ان امام غائب علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے. ذَلِكَ مِن رُفَقَائِي، ایسے افراد میرے دوست ہیں، پیغمبر نے فرمایا. وَذَوِي مَوَدَّتِي، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. وَأَكْرَمُ امتی علیہ یوم القیامہ، یہ مجھ پر میرے پیر امت سے زیادہ میرے نزدیک یہی عزیز ہوں گے، غیبت والے لوگ جو غیبت امام علیہ السلام میں رہتے ہیں اور امام علیہ السلام کی غیبت میں ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں. صدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو مقتد به قبل قیامه یأتم به وبالائمة الهدى من قبله. خوش قسمت ہے وہ شخص جو میرے فرزند کے امامت کے زمانے کو پاتا ہے اور امام قائم علیہ السلام اور ان کے قیام سے پہلے ان پہ اعتقاد رکھتا ہے. یہ اگلا حدیث جو ہے لائزہ فرمائیے، اس میں واضح طور پہ غیبت کا ذکر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے، تکون له غیبت وحیرہ، وہ صاحب غیبت ہوں گے. ٹھیک ہے نا، سن لیا بھائی، اس احادیث بہت زیادہ جی اوکے. نہیں میں کافی کمپیریٹیو ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں کافی کچھ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ کہیں ملا نہیں کہ امام مہدی پہ کوئی حکم ہے، مطلب ان کی غیبت پہ. اور سر جی دوسرا چھوٹا سا سوال ہے قرآن کو لے کے. یہ ایک سوال میرے خیال سے کافی بار کیا ہوا آپ کے پروگرام پہ، قرآن کے کامل ہونے کا. ایک طرف سے قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا یہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف سے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، مطلب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، ایسا کر کے ایک آیت ہے. چلے خیر، میں نے مجھے علم ہے، میں نے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ان کو نازل کیا ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ان کی ہم حفاظت کریں گے. ذکر سے کون مراد ہے؟ ذکر سے یہ کوئی ضروری نہیں ذکر سے مراد قرآن ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہنا کہ مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو، اور ہم ان کی محافظت کریں گے. وہ ان کون ہے؟ قرآن مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ تو یہاں پر کافی سنی لوگ قرآن کو لیتے ہیں. یہاں پر خود کبار مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں، کہ مراد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مراد قرآن مجید. تو یہ آیت جو ہے ایکسپلیسٹ نہیں ہے اس مسئلے پر کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آیا ایکسپلیسٹ نہیں ہے. اور پھر ٹھیک ہے، اور پھر اگر یہ اس سے مراد قرآن بھی ہو نا، لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو بندوبست کیا ہے وہ صحابہ کے تھرو نہیں تھا، صحابہ کے تھرو نہیں تھا، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحابہ تم قرآن جمع کرو، یا کوئی ایسی حدیث ہو. حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو فرمایا کہ تم قرآن کو جمع کرو، اور وہ حدیث کافی مشہور ہے ہمارے ہاں، تم قرآن کو جمع کرو اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے. اوکے، مزید بولیں. اچھا، بس اس کا ایک بس چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں، کہ جو قرآن جو امام مہدی کے پاس ہے جو وہ لے کر آئیں گے، کیا وہ اس قرآن کے مقابلے اضافے میں ہوگی یا کم میں ہوگی؟ مطلب اس کا کچھ علم ہے ہمارے پاس، اس قرآن میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ اس سے مختلف ہے، ترتیب، سیکوینس
ترتیب آرڈر اس کا مختلف ہے، اور آرڈر کے علاوہ اس کے کچھ آیات وغیرہ کی تعداد میں سے مختلف، تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم، بہرحال اتنا پتہ ہے کہ اس سے بہت مختلف، کافی مختلف. لیکن جب تک ظہور نہیں ہوتا ہمارا اس قرآن پہ اجماع رہے گا. بالکل بالکل، جو یہ حجت ہے، یہ قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں جو ورڈز ہیں جو ہمیں نہیں پہنچ. جی اچھی بات ہے، بہت بہت مہربانی علیہ صاحب. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو انشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت.